محترم محترم عیسیٰ ابن مریم 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 اے عیسیٰ روح اللہ تیرا رتبہ ماشاء اللہ تیری آمد سبحان اللہ کہتے ہیں ملک بسم اللہ تو عرش سے فرش پہ جب آیا اللہ کو تو نے سجدہ کیا بیت اقدس ہو یا کعبہ ہر سمت سے اٹھی ایک صدا محترم عیسیٰ ابن مریم محترم محترم عیسیٰ ابن مریم محترم محترم عیسیٰ ابن مریم محترم محترم عیسیٰ ابن مریم۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 قرآن کریم میں موجود ہے۔ اسلام کی وسعت ہے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ختمی مرتبت کو نہیں مانتے۔ عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت ختمی مرتبت کو مانتے ہیں، لیکن عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن حضرت ختمی مرتبت کو نہیں مانتے۔ لیکن یہ اسلام کی جامعیت ہے کہ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار ختمی مرتبت اور تمام انبیاء پر کوئی ایمان نہ رکھے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ تو یہ جامعیت ہے اسلام کی۔ اور حضرت مریم کا ذکر جس احترام کے ساتھ قرآن کریم نے کیا ہے اتنا کسی اور کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ سورہ مریم کی میں کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس سے ہم ایک اگر گنجائش بن سکی تو ایک نتیجہ بھی لینے کی کوشش کریں گے۔ سورہ مریم کا جو آغاز ہے وہ حضرت زکریہ کے واقعے سے، کہ حضرت زکریہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور یہ یحییٰ وہ نام ہے کہ اس سے پہلے تک یہ نام کبھی رکھا نہیں گیا کسی کا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میں بہت شباہتیں ہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ ان میں سے ایک شباہت یہ بھی ہے کہ حضرت یحییٰ کا نام بھی اس سے پہلے کبھی رکھا نہیں گیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام بھی جب ان کی ولادت ہوئی ہے تو ان سے پہلے کسی کا نام تاریخ میں حسین ملتا ہی نہیں ہے، اور امام حسن علیہ السلام سے بھی پہلے تاریخ میں کسی کا نام حسن ملتا ہی نہیں ہے۔ تو حسن اور حسین ان دونوں کی فقط شخصیات یونیک نہیں ہیں بلکہ ان کے نام بھی اتنے منفرد ہیں کہ حسن اور حسین تاریخ میں سے پہلے کبھی ملتے نہیں ہیں۔ اور اس سے بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ، اچھا آپ غور کیجئے کہ حسن اور حسین دونوں یہ جو نام ہیں یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور عربی زبان کے کوئی بہت مشکل لفظ بھی نہیں ہے۔ یہ حسن اور حسین عربی زبان کے بڑے سامنے سادہ سے لفظ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا اہتمام رکھا کہ ان شہزادوں سے پہلے حسن اور حسین کسی کا نام نہ ہونے پائے۔ تاریخ میں آپ کو فاطمہ نام ملتا ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا سے پہلے، فاطمہ بنت اسد ہیں اور بھی خواتین کا نام فاطمہ ہے، لیکن حسن اور حسین آپ کو کسی کا نام نہیں ملے گا تاریخ میں، جبکہ عربی میں سامنے کے نام ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو وہ اپنی حجتوں کے ناموں کو بھی پردہ غیبت میں رکھ سکتا ہے۔ تو اگر وہ چاہے تو خود حجت کو بھی پردہ غیبت میں رکھ لے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ بات واضح ہو گئی؟ تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ حسن اور حسین کے ناموں کو پردہ غیبت میں رکھا اللہ نے، یعنی ڈکشنری میں موجود تھے، کلام عرب کا حصہ تھے، لیکن کسی نے وہ نام نہیں رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیبت میں رکھا ان ناموں کو۔ تو اللہ چاہے تو حجت کے ناموں کو بھی غیبت میں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے بہت آسان ہے کہ حجت خدا کو خود اس کی ذات مقدس کو غیبت میں رکھے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کے حوالے سے بھی بیان کیا کہ اے زکریا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی کہ جن کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے یہ نام کسی نے نہیں رکھا۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ خود حضرت یحییٰ کا نام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ ان کا ذکر اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ تو اگر یہ سوال آئے کہ آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے نام بھی خدا رکھتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے مثال موجود ہے کہ انبیاء کرام کے نام بھی خدا نے رکھے ہیں، جس میں حضرت یحییٰ کی مثال موجود ہے، بہت واضح۔
اچھا جیسے ہی حضرت زکریا سے کہا گیا تو حضرت زکریا چونکہ بہت ایجڈ ہو چکے تھے تو انہوں نے فرمایا قال رب انا یکون لی غلام، پروردگار مجھے کیسے کوئی بیٹا اس وقت ہوگا، وکانت امراتی عاقرا، جبکہ میری زوجہ ہیں وہ بانجھ بھی ہیں، وقت بلغت من الکبر عتیہ، اور میں تو بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں، تو میں خود بھی بوڑھا ہوں اور میری زوجہ جو ہے وہ بانجھ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹا ہو سکے؟ قال کذالک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے زکریا جیسے ہم نے کہا ہے ویسا ہو کے رہے گا۔ قال ربک هو علی ہین، اور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے رب کے لیے یہ بہت آسان ہے، یہ آپ کے رب کے لیے بہت آسان امر ہے کہ چاہے آپ بڑھاپے میں ہیں اور آپ کی زوجہ جو ہے وہ بانجھ ہے، تب بھی ہم آپ کو بہت آسانی کے ساتھ اولاد عطا کر سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں معمول، اچھا قرآن کریم کی جو کتاب ہے اس میں باقاعدہ ہیڈنگ کے ساتھ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ دعویٰ ہے تو پھر یہ دلیل ہے، ہمیں خود اس کے سیکوینس سے سمجھنا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دعویٰ پیش کیا تو اس کی دلیل کیا ہے۔ تو ایک دعویٰ یہاں پر ہوا نا کہ آپ اگرچہ کہ بوڑھے ہیں اور اگرچہ کہ آپ کی زوجہ بانجھ ہیں تب بھی ہم آپ کو بیٹا عطا کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ آگے فرمایا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بھی تو خلق کیا تھا جبکہ آپ کچھ بھی نہ تھے، جب آپ کچھ بھی نہ تھے ہم نے آپ کو خلق کر دیا، تو اس وقت بھی ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ آپ کو ایک اولاد عطا کر دیں کہ جن کا نام یحییٰ ہو۔ آپ بڑا مل کے اور صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مریم میں تمہید بنائی ہے، یہ تمہید بنائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ذکر کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک واقعہ پہلے ذکر کیا کہ جس میں حضرت زکریا بہت بوڑھے ہوں، زوجہ بانجھ ہوں، تو انہیں بیٹا عطا ہو جائے اور بہت آسان ہے یہ اللہ کے لیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند آیات کے بعد فرمایا کہ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، یہ حضرت مریم کی بات اب شروع ہو رہی ہے کہ حضرت مریم کے پاس ایک فرشتہ آیا جس نے یہ کہا کہ میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کرنے والا ہوں۔ قالت، تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کہا بالکل وہی جملہ جو حضرت زکریا نے کہا تھا، انا یکون لی غلام، یہ الفاظ بھی وہی تکرار ہو رہے ہیں کہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا۔ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں نے کوئی تجاوز کیا ہے حدود خدا سے، تو مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ تو جیسے حضرت مریم نے انہی الفاظ کے ساتھ کہ یہ کیسے ہو سکتا، انا یکون لی غلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ جواب دیا، قال کذالک، اے مریم ایسا ہو کے رہے گا جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں یہ ہو کے رہے گا۔ قال ربک هو علی ہین، یہ وہی لفظ ہیں کہ یہ بھی آپ کے رب کے لیے بہت آسان ہے، یہ آپ کے رب کے لیے بہت آسان امر ہے کہ ایسے آپ کو بیٹا عطا کر دے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم آپ کو بیٹا اس لیے عطا کریں گے کہ وہ انسانوں کے لیے ایک آیت بن سکے، نشانی، اللہ کی نشانی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی ہے، اور اس کا ذکر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 49 میں کیا، میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، ایک تو یہ کہ انسانوں کے لیے ہماری نشانی بن کر رہے اور ہماری جانب سے رحمت بن کر رہے۔ ناس، رحمتاً للناس، یہ ہے فرق رحمت للناس رحمت للعالمین کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ خدا کا طے شدہ امر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ وہ قضا ہے کہ جو ہو کر رہے گی، قضا یعنی اللہ کا فیصلہ، یہ وہ ہے کہ جو امراً مقضیہ، یہ طے شدہ امر ہے۔ اور جب میں چونکہ اسے خلاصتاً پیش کر رہا ہوں تو پھر کچھ آیتوں سے آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، اور حضرت مریم سے کہا گیا کہ آپ کھجور کے درخت کے نیچے تشریف لے جائیے اور اسے ہلائیے اور پھر کھجور تناول فرمائیے، کہ جو آج کی میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ڈیلیوری کے فوراً بعد جو پہلی غذا خاتون کی ہونی چاہیے وہ کھجور ہونے چاہیے، ریکوری کے لیے اور صحت کے لیے بہت مناسب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بیان فرمایا، اور پھر جب وہ ظاہر ہے کہ اب ایک بیٹا ہے ان کے ہاتھ میں، جبکہ وہ غیر شادی شدہ ہیں، اور وہ تشریف لے جاتی ہیں اپنے قریے میں، تو یہ بہت سخت وقت تھا۔ یا اخت ہارون، تو اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء،
تمہاری تو ماں بھی کوئی بری نہیں تھی، وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، نہ تم خود بری عورت تھی، نہ ہی تمہاری ماں تجاوز کرنے والی تھی، بغاوت کرنے والی تھی، یہ تم بچہ کہاں سے لے آئی؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ چپ کر روزہ رکھیں گی، لہٰذا وہ بول نہیں سکتی تھی حکم خدا سے، تو فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، انہوں نے کہا یہ بچہ کیسے بات کرے گا کہ ابھی ابھی گہوارے میں ہے، یعنی یہ آپ ہم سے تمسخر اڑا رہی ہیں کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ بغاوت نعوذ باللہ من ذالک کہ نہ تم باغی تھی تو بچہ کہاں سے آ گیا، اور تم اشارہ کر رہی ہو اپنے بچے کی طرف، کس سے پوچھو؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جب حضرت عیسیٰ کہلوا چکے کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے، تب حضرت عیسیٰ نے بولنا شروع کیا۔ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نظام ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی میں بھی دیکھیں گے جب آپ خود اپنے آپ سے یہ کہہ چکے ہیں کہ اب یہ ممکن ہی نہیں ہے، تب اللہ وہ کر کے دکھاتا ہے تاکہ اس کی قدرت پر ہمارا یقین بڑھ سکے۔ ہم اپنے تمام اسباب کو استعمال کر چکے ہوتے ہیں، سب کچھ، اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ نہیں ہو سکتا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ امر کر کے دکھاتا ہے، چاہے وہ زندگی کے معاملات میں ہیں، چاہے وہ اولاد عطا کرنے کے لیے ہے، بہت سے مقامات پہ۔ مجھے ابھی اسلام آباد سے چند دنوں پہلے ہی ایک صاحب کا میسج آیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ آخری مرتبہ جو اسلام آباد آئے تھے ابھی انہی ایام اعظام میں 4 دن کے لیے میں وہاں تھا، تو حضرت مسلم نے عقیل کے حوالے سے اولاد کا ذکر ہم نے میلبرن میں بھی کیا اور ہم نے وہاں پہ بھی کیا تھا، اور بلکہ میلبرن کے ایک بچے کا وہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا، اور اس مجلس میں تصدق حضرت مسلم نے عقیل و امام حسین علیہ السلام بہت زیادہ گریہ ہوا تھا، تو ان کا میسج آیا کہ آپ جانتے ہیں صاحب ہم اپنی زندگی میں اس چیپٹر کو بند کر چکے تھے، ان کے جملہ ہے، چونکہ بہت سال ہو گئے اور اس کے بعد جو کچھ ہم نے علاج وغیرہ کروانا تھا وہ بھی ہو چکا تھا، اب وہ بھی چیپٹر کلوز ہو چکا تھا، بس اس وقت بہت شدید گریہ ہوا مجلس میں، اور میں نے اور میری وائف بھی اس مجلس میں موجود تھی، انہوں نے کہا اور ہم نے نیت کر لی کہ ہم حضرت مسلم بن عقیل کے نام پر مسلم نام رکھیں گے، محمد مسلم مہدی، اور اس کے بعد اللہ کا کرم ہوا اور ہم خود نہیں جانتے کہ یہ کیا ہوا، جبکہ نہ کوئی نیا علاج کروایا، نہ کوئی نئی میڈیسن، نہ کوئی کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دستور ہے کہ جب کسی چیز سے آپ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں تب اللہ اپنی حجتوں کے ذریعے سے کچھ رحمتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ کیسے بچہ بولے گا، اور جب وہ بول چکے کہ یہ کیسے بولے گا تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے حضرت عیسیٰ بولے، قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ ایک قوم آئے گی کہ جو مجھے اللہ کا بیٹا کہے گی، تو انہوں نے اپنی زندگی کا جو پہلا جملہ کہا وہ کہا انی عبد اللہ، میں ابن اللہ نہیں ہوں، میں عبد اللہ ہوں۔ پہلا جملہ جو ان کی زندگی کا ہے، پہلا کلام وہ ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فقط کہا کہ مجھے کتاب عطا کی، کتاب پڑھ کر سنائی نہیں تھی، امیر المومنین نے کتاب پڑھ کر سنائی تھی، یہ فرق ہے۔ یا علی، اور چونکہ آج ظاہر ہے کہ اب ایک انٹرنیٹ کا دور ہے، انفارمیشن کا دور ہے، تو فرض کیجئے کہ اگر کوئی کرسچن آ کر کسی مسلمان بچے سے یہ کہے کہ نکالو اپنا قرآن اور سورہ مریم، کیا سورہ مریم میں یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ ولادت کے فوراً بعد ہی بولے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا ہے؟ تو پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ کی عیسیٰ افضل ہے یا محمد افضل ہے؟ کیونکہ نماز جمعہ کے خطبوں میں جو اس طرف ہوتے ہیں یا تراویح کے دروس میں جو درس دیے گئے ان میں کیا تھا؟ محمد وہ تو 40 سال بعد بنے تھے نبی، مجلسوں میں آنے پہ پابندی لگا دی کہ مجلسوں میں جاؤ نہیں، کسی شیعہ سے دوستی کرو نہیں، تو عقیدے وہ بن گئے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ کوئی آئے عیسائی اور آگے کہے کہ وہ نبی افضل ہے کہ جو گہوارے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، یا وہ نبی افضل ہے کہ جنہیں 40 سال بعد پتا چلے وہ بھی کوئی اور بتائے کہ آپ پر وہی نازل ہوئی ہے،
اس خاطر ہے کہ اس کا جو علاج ہے وہ فقط مذہب اہل بیت کے پاس ہے، کہ آپ فقط مجلسوں میں آنے والے 4-5 سال کے بچے کو، 6-7 سال کے بچے کو بھی اٹھا کے پوچھ لیجیے کہ بیٹا یہ بات ہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام تو گہوارے میں کہہ رہے تھے کہ میں نبی ہوں، تو وہ پلٹ کر جواب دے گا کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب علی متولد ہوئے تھے اور آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ میں زبور سناؤں یا توریت سناؤں یا انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں، اور علی نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گہوارے میں تکلم پر تعجب نہ کرنا، یہ کام تو وہ ہے جو محمد کا نائب بھی کر سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں سن لیجئے گا۔ فرمایا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ بابرکت کسے کہتے ہیں؟ برکت ایک لفظ ہے کہ جو بڑا کامنلی یوزڈ ہے، لیکن اس کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہے؟ ایگزیکٹ میننگ یہ ہے کہ ہر وہ شے، بہت غور کیجئے گا، ہر وہ شے جو بے تمام ہی و کمال ہی مفید ہو، جس میں ضرر کا کوئی امکان ہی نہ ہو، اسے کہتے ہیں برکت والی شے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض کا رزق کثرت سے ہو لیکن برکت نہ ہو اس میں، کیونکہ وہ رزق ان کے لیے مضر ہو جائے، کبھی دنیا میں کبھی آخرت میں۔ برکت وہ شے ہے کہ جس میں ضرر کا کوئی امکان نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اسی سے ہے مبارک، اسی سے ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت عطا کرنے والی ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں تمام ملک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، کچھ احکام ایسے جو ہر شریعت میں، ان میں سے ایک ہے نماز، کہا مجھے نماز کی وصیت کی ہے، والزکات، اور زکات کی وصیت کی، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ ہوں اس وقت تک مجھے نماز اور زکات کی وصیت کی ہے، وبرا بوالدتی، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، یہ بہت اہم ہے، فرمایا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا۔ یہ فوراً اسی تسلسل میں کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروں، کہ حضرت عیسیٰ کے باپ تھے نہیں لہذا ماں کا ذکر کیا، ورنہ ہمارے لیے یہ کہ والدین کے ساتھ نیکی ہو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، اور مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا، یعنی سب سے بڑا جبار اور شقی قرآن کی نگاہ میں وہ ہے کہ جو والدین کے ساتھ نیکی نہ کر سکے۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور یہ وہ آیت ہے کہ جو منسوب تھا دن کل کا 25 دسمبر کرسمس کا دن، اس دن کی مناسبت سے کہ اور سلام و مجھ پر جس دن میری ولادت ہوئی، والسلام علیہ، مجھ پر سلام ہو جس دن میری ولادت ہوئی، ویوم اموت، اور جس دن مجھے موت آئے گی، ویوم ابعث حیا، اور اس دن بھی سلام ہو جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور مبعوث کیا جائے گا۔ اس سے مسلمانوں کی بات سمجھ میں آتی ہے، بہت سوال ہوتا ہے کہ جناب 12 ربیع الاول منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، بدعت ہے کہ سنت ہے کہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جس دن میری ولادت ہوئی ہے اس دن مجھ پر سلام ہے۔ جب حضرت عیسیٰ کے یوم تولد ان پر درود و سلام ہے تو کوئی جشن عید میلاد النبی میں درود و سلام کی محفل منعقد کر لے تو اس میں کوئی بدعت کی بات نہیں، یہ عین سنت قرآنی کے مطابق ہے۔